کہتے ہیں کہ آج سے کچھ 6 کروڑ سال پہلے زمین پر ایسے جاندار رہتے تھے جو آسمان چھوتے تھے اور جن کے قدموں تلے زمین لرزتی تھی۔ ڈائناسورس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان سیالوی اور آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے ڈائناسورس کی ایگزسٹنس تھیوری کا۔ تو بات کا آغاز اختتام سے کرتے ہیں، یعنی ڈائناسورس کی ایگزسٹنس پہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈائناسورس ختم کیسے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 65 ملین ایئرز اگو، یعنی تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے، ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز جتنا ایسٹرائڈ آسمان سے آتا ہے اور زمین کو اس زور سے ہٹ کرتا ہے کہ آدھی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اور اسی تباہی کے اندر ڈائناسورس ہمیشہ کے لیے ایکسٹینٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہم نے بچپن سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے، فلموں میں دیکھی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا؟ یعنی 6 کروڑ سال پرانے ریکارڈ، لیکن کسی بھی تہذیب کے اندر، کسی بھی قدیم مصور کی پینٹنگ کے اندر ڈائناسورس کی کہانی نہیں ملتی۔ اور پھر آج ہم جب میوزیمز کے اندر ان ریکنسٹرکٹڈ سٹرکچرز اور ڈائناسور اسکیلیٹنز کو دیکھتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ تو اصل ہے۔ آج تک زمین سے کسی بھی ڈائناسور کا مکمل ڈھانچہ ایک ہی جگہ سے نہیں ملا۔ جو فاسلز ملتے ہیں وہ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور باقی جسم کا حصہ سائنسدانوں کی تشریح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی چند ہڈیوں کو ملا کر ایک پورا جاندار بنا لیا جاتا ہے۔ کیا یہ علم ہے یا پھر محض ایک مفروضہ؟ سائنس تحقیق کا نام ہے، اور تحقیق کا پہلا قدم ہے سوال اٹھانا، اور ہم وہی سوال آج اٹھا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، 19ویں صدی سے پہلے لفظ ڈائناسور اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ 1842 کے اندر ایک برطانوی ماہر حیاتیات سر رچرڈ اوون نے متعارف کروایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے چند سال پہلے لوگ اس مخلوق کے ساتھ واقف ہی نہیں تھے، اور پھر اچانک دنیا کے اندر فاسلز دریافت ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ دریافتیں چند امریکی ماہرین اور چند مخصوص اداروں کے ہاتھ ہی کیوں ہوئی؟ یہ تصویر ملاحظہ کیجیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے ڈائناسورس کے فاسلز دریافت ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈائناسورس کے فاسلز امریکی سرزمین سے ہی دریافت ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کی طرح سارے ڈائناسورس کو امریکہ کا ویزا بہت پسند ہے، کہ سارے ڈائناسورس جو ہیں وہ امریکہ جا کے ہی دفن ہوئے۔ خواتین حضرات، جب یہ دریافتیں ہو رہی تھیں تو امریکہ کے اندر سائنسی شہرت کا دور تھا، اور 1800 میں، یعنی کہ 19 سینچری کے اندر، امریکہ کے اندر ایک مقابلہ جاری تھا جسے کہتے ہیں بون وارز، یعنی کہ دو سائنسدان ایتھنل مارش اور ایڈورڈ کوپ ایک دوسرے سے زیادہ ڈائناسورس دریافت کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی وہ ہڈیوں کو غلط جوڑ دیتے اور کبھی ایک مکمل طور پر نئی سپیشیز بنا کر لے آتے، اور بعد میں پتہ چلتا کہ یہ تو کسی گائے کی ہڈی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہڈیاں یا جو اسکیلیٹنز آپ میوزیمز کے اندر دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی پلاسٹر آف پیرس، مختلف کیمیکلز اور مختلف جانوروں کی ہڈیوں کو پگھلا کر ایک مواد بنایا جاتا ہے، اس سے یہ سارے ریکنسٹرکشنز کی جاتی ہیں۔ چائنا کے اندر تو ایک کمپنی موجود ہے جو پوری دنیا کے اندر ڈائناسورس کے مجسمے، اسکیلیٹنز اور ڈائناسور سے ریلیٹڈ ہر چیز مہیا کرتی ہے۔ ایک تو چائنا کے مال نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ہڈیوں کی یا فاسلز کی۔ یہ جو فاسلز سائنٹسٹ کو ملتے تھے، یہ تو عام انسان کی پہنچ سے ہی دور رکھے جاتے تھے۔ بند کمرے اور بڑے بڑے والز کے پیچھے ان ہڈیوں کو یا ان فاسلز کو چھپا کے، یا آپ کہہ لیں کہ عام انسان کی پہنچ سے دور رکھا جاتا تھا، اور چند مخصوص لوگ یا چند مخصوص ادارے ہی ان ہڈیوں کو یا ان فاسلز کو جانچ سکتے تھے یا ان تک ان کی ایکسس تھی۔ اب یہاں پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو فاسلز ملتے ہیں، یہ چند اداروں اور چند مخصوص سائنسدانوں کو ہی کیوں ملے؟ کسی کھیتی باڑی کرتے ہوئے کسان کو، یا پہاڑ تراشتے ہوئے مزدور کو، یا سمندر کنارے کھیلتے ہوئے کسی بچے کو یہ ڈائناسورس کی ہڈیاں کیوں نہیں ملتی؟ مذہب کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کسی بھی قدیم تہذیب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے مصریوں نے فنونوں کا ذکر کیا، بیلوں کا ذکر کیا، اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھی اونٹوں کا ذکر ہے، ہاتھیوں کا ذکر ہے، مگرمچھوں کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جنات تک کا بھی ذکر ہے۔ ان کروڑوں سال پرانے
जानदार डायनासोर्स का ज़िक्र कहीं पे भी नहीं मिलता। अब आप खुद सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी मखलूक और इतने बड़े जानदार, देव-हैकल जानदार मौजूद हों और इंसानी तारीख़ की कोई तहज़ीब, किसी इल्हामी सहीफ़े, किसी आसमानी किताब के अंदर इन मखलूक़ात का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। चलें अब बात कर लेते हैं पैसे की। दुनिया भर के अंदर ये जो डायनासोर्स म्यूज़ियम है, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं, खाने-पीने के स्टॉल्स लगते हैं, डायनासोर्स खिलौने, डायनासोर शर्ट्स, डायनासोर की फ़िल्में और न जाने क्या कुछ बिकता है, और ये सब मिलकर एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुके हैं। अब बताइए कि अगर कल को ये मान लिया जाए कि डायनासोर जैसी मखलूक कभी मौजूद ही नहीं थी, उसका कोई वजूद ही नहीं था, तो ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? इससे मुंसलिक लोग कहाँ जाएंगे? जुरासिक वर्ल्ड बचपन में आप सबने देखी होगी, इससे मुंसलिक जो भी शोबाजात हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? खैर, बात बताने की ये है कि ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और इससे मुंसलिक लाखों लोग हैं। अब ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ। मैं अपनी रिसर्च के दौरान एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को देख रहा था। तो मैं आज पहुंचा हूं चकवाल के बिन अमीर खातून गांव के पास। एक साइट है जहां पे आज भी डायनासोर्स के फॉसिल्स यानी कि उनकी हड्डियां, उनकी बाकियात मिलती हैं चकवाल का। और यहाँ पे जो है ना फॉसिल्स जो है बड़ी तादाद में अंदर। आइए, एक हड्डी मुझे नज़र आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये करोड़ों साल पुरानी कोई हड्डी है किसी जानवर की, यकीनन। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये देखें, ये हड्डी यहाँ पे मौजूद है, अगर आपको दिख रही हो। ये पता नहीं किस जानवर की, मुझे पता नहीं है। अब मैं हड्डियों को हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे पास तो वो आलात भी नहीं है, ना हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए। मेरी हंसी नहीं रुकी, शायद आपकी भी हंसी ना रुके। ये शख्स कह रहे हैं कि ये जो हड्डी है ये डायनासोर की है, जो इनको चंद हड्डियां मिली। अब मेरा इनसे सवाल ये है कि आप खुद अपनी वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन खातिन हज़रात, ये जो हड्डी है ना, ये डायनासोर की है और ये 6 करोड़ साल से, 6.5 करोड़ साल से यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई है। बैक्टीरिया और फंगस लेफ्ट द चैट। ऐन मुमकिन है कि ये हड्डियां किसी और जानवर की हों। एक ऐसा बयानिया बन चुका है हमारे दुनिया के अंदर डायनासोर्स के हवाले से कि जो भी कुछ दिखाया जाता है हम उसके ऊपर यकीन करने के लिए मजबूर होते हैं। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि 2 दांत और 1 जबड़ा, और लो जी, ये 30 फुट लंबा गोश्तखोर जानवर था जो कि दुनिया में कभी घूमा फिरा करता था, जिसकी वहशत होती थी। हमने तो ये भी सुना है कि एक शहाब साकिब यानी कि एक एस्ट्रॉयड आया और इसने हिट किया दुनिया को आज से कुछ 6 करोड़ साल पहले, और सारी दुनिया के अंदर जितने भी डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे वो इस तबाही के अंदर एक्सटेंड हो गए। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कैसी मखसूस तबाही थी कि जिसने सिर्फ डायनासोर्स की नस्ल को ही हिट किया, बाकी जानदारों ने क्या छतरियां ले ली थी? तो कभी कभी सवाल कर लेना चाहिए, और ये सवालात डायनासोर्स की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करते, बल्कि ये समझने में मदद देते हैं कि जो भी हमें बताया जाता है उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए, अपनी तहकीक करनी चाहिए। तो खातिनों हज़रात, ये था हमारा फॉसिल फैक्ट्री का पोस्टमार्टम। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।